Diving into the Wreck by Adrian Rich. ریک تباہ شدہ جہاز جو زیر سمندر پڑا ہو. ڈائیونگ وزٹ کرنا. زیر سمندر پڑا ہوا تباہ شدہ جہاز اور ایڈرائن رچ غوطہ لگا کر اسے دیکھنے جا رہی ہے. ماضی میں عورت تابع دار تھی، خوبصورت، شرمیلی تھی، چیسٹ تھی. چیسٹ پاک دامن، کسی سے سیکس نہیں کرتی تھی، سیکس کی خواہش نہیں رکھتی تھی. اب اس دور میں عورت کو ایسا ہی ہونا چاہیے. ایڈرائن رچ کہتی ہے، میں نے خود جا کر عورت کو ماضی میں دیکھا ہے، وہ ایسی کبھی نہیں تھی. نہ وہ چیسٹ تھی، نہ شرمیلی تھی، نہ تابع دار تھی، بلکہ وہ تو خوددار تھی، عقلی تھی، عملی تھی، کانفیڈنٹ تھی، آزاد تھی، آزاد تھی، آزاد تھی، غالب تھی. اتنی غالب کہ مرد بہادری کے کارنامے سر انجام دیتا تاکہ وہ عورت کو امپریس کر سکے. مرد شوخیاں دکھاتا. پھر کیا ہوا؟ پھر آئیں جھوٹی مذہبی کرسچن کہانیاں. یہ جھوٹی مذہبی کرسچن کہانیاں ادھر ادھر ارد گرد ہر طرف پھیل گئیں. ان کہانیوں نے جھوٹے سٹینڈرڈز قائم کیے عورت کے بارے میں، عورت کے حوالے سے جھوٹے مارل گھڑے، عورت کو تباہ کر دیا. یعنی قیمتی خزانوں سے بھرا ہوا جہاز ریک بن گیا، ریک تباہ شدہ ملبہ بن گیا. دس از دا ٹوٹل پوئم. آئیے لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن کرتے ہیں. فرسٹ، ہیونگ ریڈ دا بک آف متھس. سب سے پہلے میں نے متھس کی، کہانیوں کی، جھوٹی کہانیوں کی، مقدس کہانیوں کی، متھس کی کتاب کو پڑھ ڈالا. اینڈ لوڈڈ دا کیمرا، اور میں نے اپنا کیمرہ تیار کر لیا تاکہ میں سمندر میں اتروں اور اس تباہ شدہ جہاز کی پکچر لے سکوں. اب پوئٹس کسی کہانی کے ذریعے اس ریک کو پہچاننے نہیں جا رہی. وہ ریک وہ عورت ہے. عورت کو ماضی میں پہچاننے کے لیے وہ کتاب کا سہارا نہیں لے رہی. کتابیں اس نے پڑھی ہیں. اچھا تو عورت ماضی میں ایسی تھی، لے میں خود جاتی ہوں، جا کر دیکھ کر آتی ہوں، پکچر بھی لے کر آؤں گی. اینڈ چیک دا ایج آف دا نائف بلیڈ. ایک چاقو بھی ساتھ لیا ہے، اس کے ایج کی، اس کی دھار، اس کے بلیڈ کی دھار بھی چیک کر لی ہے کہ یہ شارپ نائف ہے. کیوں لے کر جا رہی ہے شارپ نائف اپنے ساتھ؟ بتائیے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ جب ماضی میں جاتے ہیں تو وہ ماضی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، ماضی میں جیتے ہیں. وہ بزدل لوگ ہوتے ہیں جو پریزنٹ کے چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ ماضی میں رہنا پسند کرتے ہیں. ماضی میں یہ بات خوبصورت، یہ بات خوبصورت، یہ بات خوبصورت. تمام خوبصورت باتیں ماضی میں ہی کیوں ہوتی ہیں؟ ماضی میں باتیں ساری خوبصورت نہیں ہوتی. یہ جو ہسٹورین ہوتے ہیں یہ تمام باتیں وہ لکھتے ہیں جو خوبصورت ہوتی ہیں. کہ جہانگیر نے عدل قائم کیا، اس وقت کتنی بے انصافیاں ہوئی یہ کوئی بھی نہیں جانتا. انسان صرف جہانگیر کے دور میں زندہ رہنا چاہتا ہے، بس وہ ماضی میں عورت بہت خوبصورت تھی، شرمیلی تھی،
تابیدار تھی, چیسٹ تھی. مجھے تو ویسی عورت چاہیے. جب سامنے پریزنٹ کی عورت اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور ویسی نہیں ہوتی, وہ خوددار ہوتی ہے, تو وہ کیا کہتا ہے؟ ماضی میں یونانیوں کے دور میں, عیسیٰ کے دور میں, اس سے پہلے, اس سے آگے, جو اس کے پاس متس کی بک ہوتی ہے وہ اس کا سہارا لیتا ہے اور اسی میں رہنا پسند کرتا ہے, بار بار اسی کو الاپتا رہتا ہے, کیونکہ وہ پریزنٹ کا سامنا نہیں کر سکتا. دس از اے کیس جو ایڈرن رچ لڑنے جا رہی ہے. اس نے نائف اٹھا رکھا ہے. اگر میں وہاں انگیج ہو گئی, میں بھی پاسٹ میں جا کر پھنس گئی, تو میں اس لنک کو کاٹ دوں گی نائف کے ساتھ. واٹ اے شارٹ پوئٹس. آئی پٹ آن دا باڈی آمور. آمور حفاظتی لباس پہن لیا ہے, آف بلیک ربر. کالی ربڑ کا حفاظتی لباس ہے جو سمندر میں اترتے ہوئے پہنا جاتا ہے, اس نے پہن لیا. دا absurd فلپرز. آگے دھکیلنے کے لیے اس نے پاؤں کے اندر فلپرز پہنے ہیں. یہ بڑے بڑے جوتے ہوتے ہیں جو چپو کی طرح کے ہوتے ہیں, جو آگے دھکیلنے میں مدد دیتے ہیں. میں نے بھی پہنے ہیں سمندر میں, میں نے بھی ٹریول کیا ہے سمندر میں, ڈائیو بھی کیا ہے. تو یہ چلنے میں جہاں مدد دیتے ہیں وہاں پر رکاوٹ بھی پیدا کرتے ہیں, مشکل بھی لگتا ہے. رائٹر نے کہا ہے کہ میں جب اس ریک کے پاس جا رہی ہوں, تباہ شدہ ملبے کے پاس جا رہی ہوں, سمندر میں پڑے ہوئے تباہ شدہ ملبے کا مطلب ہے ماضی میں پڑی ہوئی عورت, ماضی میں پڑی عورت کے پاس جا رہی ہوں, تو جو چیزیں مجھے وہاں لے کر جائیں گی وہ بڑی ابسرڈ ہیں, عجیب و غریب ہیں. چلیں اس بحث میں نہیں پڑتے. دا گریو اینڈ آکورڈ ماسک. میں نے سنجیدہ سا آکورڈ ماسک پہن رکھا ہے. یہ حفاظتی چیزیں ہیں. I'm having to do this, not like کھیسٹیو. میں یہ سب کچھ کھیسٹیو کی طرح نہیں کر رہی. کھیسٹیو فیمس ڈائیور ہے جو سمندر میں گوتے لگاتا ہے اور تباہ شدہ جہاز تلاش کرتا ہے. میں کھیسٹیو تو نہیں ہوں جو کہ اپنے ایسی جوئس ٹیم کے ساتھ جاتا ہے. ایسی جوئس ہارڈ ورکنگ ٹیم کے ساتھ جاتا ہے. میں ویسے نہیں جا رہی. تو تم کیسے جا رہی ہو؟ میں الاؤن جا رہی ہوں. کس پر؟ ابورڈ دا سن فلاؤٹڈ اسکونر. اسکونر کا مطلب ہے ایک جہاز. میں ایک اور جہاز پر جا رہی ہوں. یہ سن فلاؤٹڈ ہے, یہ سنی ہے, اس پر دھوپ پڑ رہی ہے. بٹ ہیئر الاؤن, لیکن میں اکیلی جا رہی ہوں. میننگ بڑے ہوتے ہیں. اب میں بھی جا رہی ہوں, میں بھی ایک عورت ہوں, میں بھی ایک ویسا ہی ریک ہوں, ویسا ہی تباہ شدہ ملبہ ہوں. سکونر کا مطلب ہے ریک کے ایکول جہاز, ریک جیسا ہی جہاز. میں بھی ایک ایسے جہاز میں سوار ہو کر جا رہی ہوں, یعنی میرے باڈی بھی ایک ملبے کی طرح ہے. میں بھی اسی ملبے میں سوار ہو کے جا رہی ہوں, لیکن فرق اتنا ہے میں الاؤن بھی ہوں اور میرے اوپر روشنی ہے. میں روشنی میں ہوں, میری آنکھیں کھلی ہیں, دن ہے, اندھیرا نہیں ہے. یہ رات نہیں ہے کہ تم جو کہو گے ہم اس کہانی کو مان لیں گے. کھلی روشنی ہے, سب کچھ خود دیکھیں گے کہ کیا ماضی میں عورت شرمیلی, سادہ, تابیدار, چیسٹ تھی کہ نہیں تھی. میں خود جا کر دیکھتی ہوں. بڑی کوئی اتھری عورت ہے, ہماری بات پر یقین نہیں کرتی مردوں کی. ہم نے جو لکھ لکھ کے کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہ پڑھ لے کہ عورت ماضی میں کیسی تھی. نہیں, خود جا کر دیکھنا ہے. سمندر میں تم ڈوب جاؤ, پھر ماضی میں کھو جاؤ, پھر ڈر بھی نہیں لگتا اس عورت کو. دیر از اے لیڈر. ایک ساتھ سیڑھی ٹھہری ہوئی ہے. کس کے ساتھ؟ جہاز کے ساتھ. کس لیے ہے؟ سمندر میں اترنے کے لیے. ظاہری بات ہے جہاز سے ڈائریکٹ چھلانگ تو نہیں مار دے گی. دا لیڈر از آلویز دیئر. سیڑھی ہر وقت یہاں ہوتی ہے, یعنی کہ ماضی میں جانے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ذریعہ ہمیشہ ہوتا ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں. ہینگنگ انوسینٹلی, یہ ہمیشہ معصومیت کے ساتھ لیڈر لٹکی رہتی ہے. کلوز ٹو دا سائڈ آف دا اسکونر, اس جہاز کی سائڈ پر لٹکی رہتی ہے سیڑھی. سیڑھی کیا ہے؟ ذریعہ ہے کہیں جانے کا.
We know what it is for. ہم جانتے ہیں یہ سیڑھی کس لیے ہے. We who have used it. جنہوں نے اسے استعمال کیا ہے وہ جانتے ہیں. Otherwise it is a piece of maritime floss. وگرنہ یہ سیل سمندر پر کوئی ڈیکوریشن پیس ہوگا. یعنی کہ جو لوگ سمندر میں اترنے کی خواہش رکھتے ہیں، پریکٹیکل لوگ ہیں، وہ سیڑھی پکڑیں گے، سمندر میں اتر جائیں گے. ادروائز یہ ذریعے جو ہوتے ہیں، یہ سوچ سمجھ جو ہوتی ہے، جو فطرت نے انسان کو سوچ سمجھ دی ہے، وہ اصل میں سیڑھی ہے جس کے ذریعے وہ کسی چیز کو جا کر سمجھتا ہے، دیکھتا ہے. تو ذریعہ سوچ سمجھ ہے، اس کو سیڑھی کے ساتھ سمبلائز کیا گیا ہے. جو لوگ پریکٹیکل ہیں وہ سیڑھی کا استعمال کریں گے سمجھ بوجھ کا. جو پریکٹیکل نہیں ہیں ان کے لیے یہ ایک ڈیکوریشن پیس ہے. میری ٹائم فلاس. ساحل سمندر پر کوئی فلاس ہے، ڈیکوریٹو چیز ہے. سم سن ڈرائی ایکوپمنٹ. یہ کوئی سن ڈرائی اسپیشل سی فیسیلٹی ہے. ایکوپمنٹ کوئی فیسیلٹی ہے. ایکوپمنٹ کا مطلب اعلیٰ کار کوئی چیز استعمال کی. سن ڈرائی کوئی اسپیشل، معاشرتی، فطرتی، دنیاوی. اس پیراگراف میں پوئٹس نے کہا ہے کہ میرے پاس سوچ سمجھ کی سیڑھی بھی ہے. I go down rung after rung and still. میں نیچے کی طرف اترتی ہوں. نیچے کی طرف اترنا، ریسرچ کرنا، ڈیپتھ میں جانا. رنگ آفٹر رنگ. میں گریجول نیچے اترتی ہوں. اینڈ اسٹل. اور ابھی تک آکسیجن امرسز می. اور آکسیجن امرسز وہ مجھے، زندگی مجھے آگے دھکیل رہی ہے. آکسیجن مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے. دا بلیو لائٹ. وہاں پر پوئٹس دیکھتی ہے بلیو لائٹ آف آور ہیومن ایئر. شاید ببلز نظر آ رہے ہیں جو اس کے ماؤتھ سے خارج ہو رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جو سمندر میں ببل کی صورت میں ہیں، تو اسے کہتی ہے ہیومن ایئر. اور دا کلیئر ایٹمز. کلیئر ایٹمز ببلز کو کہہ رہی ہے کہ ببلز بلو کلر میں ہیں اور یہ ہیومن ایئر ہے، میری بریدنگ ہے. آئی گو ڈاؤن. مائی فلپرز کریپل می. میرے فلپرز، میرے جو بوٹ ہیں وہ جو اورز کی طرح، چپو کی طرح کے بوٹ ہیں، وہ مجھے آگے کی طرف دھکیلتے ہیں، مشکل سے آگے کی طرف دھکیلتے ہیں. کریپل مشکل سے آگے بڑھانا. I crawl like an insect down the ladder. میں اس سیڑھی کے نیچے ایک انسیکٹ کیڑے کی طرح رینگتی ہوں. And there is no one to tell me when the ocean will begin. اور کوئی یہاں پر نہیں ہے جو مجھے بتائے کہ سمندر میں کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، سمندر کب بپھر سکتا ہے، اچھال میں آ سکتا ہے. whatsoever. چھوڑیے اس بات کو. First the air is blue and then it is bluer. پہلے اب یہ پاسٹ میں داخل ہو گئی. سمندر کے نیچے اترنا، پاسٹ میں جانا. پہلے اس کے سامنے جو فضا تھی وہ بلو تھی. then it is bluer. ڈارک بلو ہوگی. then green سبز ہو گئی. and then black. اور پھر وہاں کی فضا، ایئر کا مطلب فضا، ارد گرد کا ماحول. then black. پھر ٹوٹل بلیک ہو گیا، اندھیرا ہو گیا. I'm blacking out. میں گھپ اندھیرے میں چلی گئی ہوں. and yet. اور پھر my mask is powerful. اور میرا ماسک وہ طاقتور ہے. it pumps my blood with power. یہ ماسک یہ میرے بلڈ کو پمپ کرتا ہے پوری طاقت کے ساتھ. It's mean she is conscious about past. کے پاسٹ میں اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا. ہسٹورین پتہ نہیں کیا لکھتے رہے. پاسٹ میں اندھیرا ہے. شی از کانشیس. ایٹ دا سیم ٹائم شی از کانشیس کہ پریزنٹ کیا کون سا ایکوپمنٹ اس کے پاس ہے، پریزنٹ سے بھی کانشیس ہے.
تو یہ جب ماسک کا ذکر کرتی ہے، فلپر کا ذکر کرتی ہے، کیمرہ کا ذکر کرتی ہے، نائف کا کرتی ہے، تو اس وقت اصل میں ڈٹرمائن کر رہی ہوتی ہے کہ میں پریزنٹ میں رہ کر، میں پریزنٹ کی عورت ہوں، میں پاسٹ کی عورت نہیں ہوں، میں پریزنٹ کی عورت ہوں اور میں ماضی کو جا کر دیکھ رہی ہوں، یہ مجھے یاد رہے۔ وہ اپنے آپ کو بار بار یاد کراتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاسٹ میں جا کر وہ کھو جائے، اسے یاد ہی نہ رہے کہ وہ پریزنٹ کی ویمن ہے، وہ پاسٹ کی نہیں ہے، اس لیے پاسٹ کو چومنے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ It pumps my blood with power. The sea is another story. سمندر ایک اور کہانی ہے، پاسٹ ایک اور کہانی ہے، پاسٹ ٹوٹل ایک الگ سے چیپٹر ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر سمندر زندگی ہے تو زندگی اٹ سیلف کتنی پاورفل ہے، زندگی اٹ سیلف کیا ہے، زندگی تو وقتی ہے، لمحاتی ہے، یہ ایک another چیپٹر ہے، اس کو بعد میں کھولیں گے، پہلے مجھے جا کر دیکھنے تو دو۔ جس عورت کو تم نے ڈسپلے کر رکھا ہے کہ ماضی میں وہ ایسی تھی، ایسی تھی، ایسی تھی، میں جا کر دیکھتا ہوں کہ واقعی وہ عورت ایسی تھی کہ وہاں پر ماضی میں بھی وہ عورت ایک ریک کی مانت تھی، ایک ریک تھی، ایک ملبہ تھا، اس وقت بھی وہ بیچاری تڑپ رہی تھی۔ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ The sea is not a question of power. سمندر طاقت کا سوال اس پر نہیں اٹھانا، سمندر پر طاقت کا سوال نہیں اٹھانا، ماضی پر طاقت کا سوال نہیں اٹھانا، زندگی اٹ سیلف کتنی طاقتور ہے یہ سوال نہیں اٹھانا۔ This is another question. I have to learn alone. مجھے اکیلے سیکھنا ہے۔ کوئی مرد، کسی مرد کی لکھی ہوئی کوئی کتاب، کوئی مقدس کتاب مجھے آج نہیں بتائے گی کہ دیکھو عورت ایسے ہے یا ایسے ہے، میں الان خود اپنی کھلی آنکھ سے دیکھوں گی۔ To turn my body without force in the deep element. اور وہ ریک کے پاس پہنچ گئی ہے، اس تباہ شدہ ملبے کے پاس پہنچ گئی ہے، اور وہ اسے دیکھنا چاہتی ہے، اس ایلیمنٹ کو، اس مٹیریل کو جانچ کر رہی ہے۔ And now it is easy to forget what I came for. یہاں پہنچ کر ایسا لرزہ طاری ہوتا ہے، ایسی انسان کے اندر تھر تھراہٹ اور ایسا ولولہ اور ایسا جوش پیدا ہوتا ہے، ایسے مزے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایسی سرپرائزنگ کیفیت ہوتی ہے جب آپ ریک کو زیر سمندر تلاش کر لیتے ہیں تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں آپ کہ آپ کرنے کیا آئے تھے۔ ماضی میں جا کر انسان بھول جاتا ہے کہ وہ کرنے کیا آیا تھا، کسی بائبل کو پڑھ کے بھول جاتا ہے کہ وہ پریزنٹ کا آدمی ہے، بائبل کے دور کا آدمی نہیں ہے۔ دس از اے کیس جو کہ ایڈرائن رچ لڑنے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ Among so many who have always lived here. بہت سارے لوگ جب ماضی میں جاتے ہیں وہیں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بزدل ہوتے ہیں، وہ پریزنٹ سے بھاگ کر ماضی میں جاتے ہیں۔ سوال ہے، لوگ ماضی کو پڑھتے ہیں، لوگ فیوچر کو پڑھنے کی جرت کیوں نہیں کرتے؟ ڈرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس ملبے، اس پاسٹ کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں یہاں کیا کرنے آئی تھی۔ Swing their crenellated fans. Swing. اور یہاں پر وہ لوگ جو ماضی میں آتے ہیں وہ یہاں پر ٹھہر کر تیرتے، سوئنگ، جھولتے رہتے ہیں، جھولتے رہتے ہیں اور اپنے ونگز کو، اپنے بازوؤں کو کھرینیلیٹڈ، ٹیڑے میڑے یہاں قائم رکھتے ہیں، بٹوین دا ریفس، ان چٹانوں کے درمیان میں، اینڈ بیسائڈس، اور اس سے الگ ایک بات اور ہے۔ پہلی بات، جو لوگ ماضی میں کوئی چیز دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ ماضی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، وہیں پر ہی پھر جھولتے رہتے ہیں، وہیں پر ہی ٹھہر جاتے ہیں چٹانوں کے درمیان۔ اور ایک بات اور ہے، اینڈ بیسائڈس، اس کے علاوہ، یو بریتھ ڈفرینٹلی ڈاؤن ہیئر،
کہ آپ جب ماضی میں جاتے ہیں، سمندر کے نیچے جاتے ہیں، تو آپ کو سانس منفرد انداز سے آ رہا ہوتا ہے. آپ سچی بات یہ ہے، آپ ماضی کی ہو کر اگر رہ جاتے ہیں تو آپ اس طرح کا فریش سانس، فریش ایئر انہیل نہیں کرتے. آپ کو وہ فریش سانس، آزاد سانس نہیں آتی جو کہ پریزنٹ میں آپ کو آ سکتی ہے. شی وانٹ ٹو کنوے دس تھنگ. وہ کہتی ہے پریزنٹ میں جیو، آزاد جیو، بھرپور سانس لے کے چیلنجز کو قبول کرو. تمہارے سامنے جو عورت جس انداز میں آ کر ٹھہر گئی ہے اس کو قبول کرو، اسے سمجھو، نہ کہ آپ اسے مورل پڑھانے شروع کر دو، اسے کتابیں لالا کر دو. دیکھو عورت کا یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ ہیں سٹینڈرڈز، یہ ہیں مورلز جن کو عورت نے فالو کرنا ہے، تابعدار رہنا ہے، شرمیلی رہنا ہے، خوبصورت رہنا ہے، چیسٹ رہنا ہے. نو، عورت خوددار ہے، خوددار، آزاد ہے، آزاد. عورت کو آزاد رہنا ہے اور اس چیز کو تمہیں قبول کرنا ہے. اس کے اندر کوالٹیز ہیں. آخر وہ کریٹر ہے، آخر وہ تم سے 20 سال زیادہ جیتی ہے اس برے سرکمسٹینسز میں رہنے کے باوجود. آئی کیم ٹو ایکسپلور دا ریک. مجھے یاد ہے میں اس ریک کو ایکسپلور، تلاش کرنے آئی تھی، اس کو جانچنے آئی تھی. دا ورڈز آر پرپیسز. پرپیسز. دا ورڈز آر پرپیسز. پرپیسز کا مطلب ہے مقاصد. لفظ جو کتابوں میں لکھے ہوئے لفظ ہیں عورت کے بارے میں، ان کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد ہیں کہ وہ ایک ہیومن بینگ کو کرش کرنا چاہتے ہیں، سبڈیو کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنی خدمت میں لگانا چاہتے ہیں، اسے بے وقوف بنانا چاہتے ہیں. دا ورڈز اور میپس. اور لفظوں کے پیچھے بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں. ایڈرائن رچ کہتی ہے اگر تمام مردوں نے عورتوں کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں کہ عورتوں کو کیسے رہنا ہے، عورتوں نے تو مردوں کے حوالے سے کوئی کتابیں نہیں لکھی کہ مردوں کو کیسے رہنا ہے. ایڈرائن رچ یہ کہنا چاہتی ہے. تو کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان کے پیچھے منصوبے تھے، بھیانک منصوبے تھے. ان کے پیچھے مقاصد تھے کہ عورت کو کیسے سبڈیو کرنا ہے، کیونکہ یہ قداور اور خزانوں سے بھری ہوئی کوئی بہت مہان ہستی ہے، کریٹر ہے. I came to see the damage that was done. میں یہاں آئی تھی کہ اس ریک کو، اس جہاز کو، اس ٹائٹینک کو، اس قیمتی جہاز کو کیا کیا نقصان پہنچے ہیں ماضی میں. لوگ کہتے ہیں ماضی میں عورت سوکھی تھی اور اچھی تھی. ایڈرائن رچ کہتی ہے ماضی میں بھی عورت کو ایسے ہی مسائل درپیش تھے اور اس وقت بھی وہ کوئی سوکھی نہیں تھی، بلکہ اس وقت بھی وہ تڑپ رہی تھی، سلگ رہی تھی اور ڈیمیج تھی. اینڈ the triers that prevail. میں نے دیکھا وہاں پر اس قیمتی جہاز کو کیا کیا ڈیمیج آئے تھے. میں نے دیکھا کہ وہاں پر اس قیمتی جہاز کے سینے پر پڑے ہوئے قیمتی تحائف، ہیرے، موتی، جواہرات، دھاتیں وہ بکھری پڑی تھی. I struck the beam of my lamp. میں نے روشنی اس کے اوپر ڈالی. بیم، ایک لکیر ڈالی روشنی کی. لکیر slowly along the flank کنارے پر. میں نے اس عورت کے ملبے کے کنارے پر جب روشنی سٹرائک کی of something more permanent. ہائے ہائے ہائے، مجھے یہ کوئی پرماننٹ چیز نظر آئی. گو کہ تباہ ہو گئی، لیکن ایسا لگا کہ جیسے یہ بہت پرماننٹ ہے، یہ نہ ختم ہونے والی کوئی چیز ہے. اس کے اندر کی کوالٹیز کبھی بھی مرنے والی نہیں ہیں. یہ کوالٹیز قائم ہیں. اتنی بڑی تباہی کے باوجود اس کے اندر موجود خزانے ابھی بھی موجود ہیں، قائم ہیں.
ऑफ समथिंग मोर परमानेंट। औरत मस्क होने के बावजूद भी परमानेंट है, मजबूत है। दैट फिश और वीड, इर्द गिर्द ये मछलियां, ये जड़ी बूटियां जो तैर रही हैं, इस परमानेंट रैक जहाज के, शिप के इर्द गिर्द जो मछलियां और वीड्स तैर रही हैं, इनकी क्या औकात है। यानी कि इस रैक के गिर्द जो खूबसूरत मॉरल्स तैर रहे हैं, जड़ी बूटियां तैर रही हैं, मर्द तैर रहे हैं, माशरा तैर रहा है, ये इतने परमानेंट नहीं है जितना परमानेंट ये रैक है। द थिंग आई केम फॉर, इसके लिए तो मैं यहां आई थी। द रैक एंड नॉट द स्टोरी ऑफ रैक, मैं रैक की कहानी पढ़ने नहीं आई थी। रैक की कहानी पढ़ने नहीं आई थी, मैं तो रैक को इटसेल्फ अपनी नेकेड आइज के साथ देखने आई थी। द थिंग इटसेल्फ नॉट द मिथ, मैं असल चीज को देखने आई थी, इस चीज को देखने आई थी, ना कि मैं इसकी कूल फूल स्टोरी सुनने आई थी। The drowned face always staring, ये डूबा हुआ चेहरा अमूमन ऊपर की तरफ देख रहा होता है, घूर रहा होता है। Towards the sun, सूरज की तरफ देख रहा होता है। वैमन तबाहशुदा मलबा है, मस्क शुदा एक शिप है, रैक है, लेकिन अभी भी सूरज को तक रहा है। उसके अंदर उम्मीद बाकी है, अभी भी उसके अंदर एक जज्बा मौजूद है कि वो उठे, बाहर आए, रोशनी में आए और अपनी कीमती खजानों को तमाम पर अश्कार कर दे। द एविडेंस ऑफ डैमेज, हाँ इसको काफ़ी डैमेजेस पहुंचे हैं, नुकसान तो बहुत हुआ है इस रैक का। वोन बाय साल्ट, इसके ऊपर नमक जमा हुआ है, नमक इसे खा रहा है, नमक खा रहा है, लेकिन फिर भी ये मौजूद है, अभी तक परमानेंट है। एंड अवे इनटू दिस थ्रेड बार ब्यूटी, और इसकी उधड़ी हुई खूबसूरती से परे, हम इसकी खूबसूरती को, जो कि तार तार खूबसूरती है, उधड़ी हुई खूबसूरती है, इसको छोड़ भी दें, इसको नज़रअंदाज करें, तो हम एक और चीज़ देखते हैं, द रिब्स ऑफ द डिज़ास्टर। इस तबाहशुदा जहाज़ के जो रिब्स हैं, जो इसके तख्ते हैं, जो इसके बाले हैं, जो इसके शहतीर हैं, जो इसके अंदर बड़े बड़े लकड़ी के बड़े बड़े बाले मौजूद हैं, वो रिब्स हैं उसका पिंजरा है, स्केल्टन है। कॉविंग, वो मुड़ा हुआ है। देयर असर्शन, वो अपने आखिरी हिस्सों को मोड़े हुए है, यानी कि उसके सीने से उसकी रिब्स जो हैं वो बाहर की तरफ आकर मुड़ी हुई हैं, यानी कि वो, उसके अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि ये अपने अंदर अभी भी कई लोगों को समोए हुए है, अपने दुश्मनों को समोए हुए है, उनको प्रोटेक्शन दिए हुए है। अगली लाइन देखें, अमंग द टेंटेटिव हंटर्स, और इसके टेंटेटिव टेंटेटिव आर्जी आने जाने वाले मौजूद है। हंटर्स घूमना फिरना, रिब्स ऊपर को उठी हुई हैं और रिब्स के अंदर लोग आते जाते रहते हैं, मछलियाँ आती रहती हैं, कछुए आते रहते हैं, मर्द आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यानी कि वैमन की ब्यूटी मस्क भी हो गई, लेकिन वैमन ने अभी भी मर्द को हौसला दिया हुआ है, माशरे को अभी भी बका दी हुई है, उसकी नस्ल बढ़ाई हुई है, अभी भी वो शहर पनाह है। कितना बड़ा जंग जो क्यों ना हो, जंग जीत कर आए तो औरत के दामन में, जंग हार कर आए फिर भी औरत के सीने पर, औरत उसे दोनों हालतों में कबूल करती है, पनाह देती है।
दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है। एंड आई एम हेयर, और मैं यहाँ हूँ। आई एम हेयर का मतलब है मैं प्रेजेंट की लेडी हूँ और पास्ट में हूँ, यहाँ आई हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ। द mermaid, मैं जल परी हूँ। whose dark hair streams black, जिसके डार्क हेयर वो पीछे पानी में लहरा रहे हैं। मैं फीमेल परी की तरह हूँ, मैं समंदरी परी हूँ। द मैरमैन, और मैं ही हूँ जो कि जल देव हूँ। जल देव मेल परी हूँ, मैं ही मेल हूँ, मैं ही फीमेल हूँ। इज हिज आर्मोर्ड बॉडी, और मैं इसकी महफूज मजबूत जिस्म के अंदर हूँ। किसके? वैमन के। मैं इस वक्त मर्द की निगाह से, मैं इस वक्त औरत की निगाह से इस रैक को देख रही हूँ। मैं सिर्फ औरत की तरह इस रैक को नहीं देख रही, मैं मर्द भी हूँ, मैं औरत भी हूँ, मैं दोनों तरह से इस रैक को देख रही हूँ। आर्मोर बॉडी, इस महफूज पिंजर के अंदर हूँ मैं, यानी कि वो रैक के अंदर दाखिल हो गई है, वैमन को अंदर से एनालाइज कर रही है पास्ट में। वी सर्कल साइलेंटली, अब मेरी ज़ात के अंदर मर्द भी है और औरत भी है, और हम सर्कल कर रहे हैं अबाउट द रैक, इस मलबे के इर्द गिर्द। वी डाइव वेंट टू द होल्ड, और हम एक सुराख में, शगाफ में दाखिल होते हैं। आई एम शी, आम ही, मैं औरत हूँ, मैं मर्द हूँ। साइंस ने, बायोलॉजी ने प्रूव कर दिया है कि एक मर्द के अंदर औरतों वाले सारे अज़ा मौजूद होते हैं, और एक औरत के अंदर मर्दों वाले सारे अज़ा मौजूद होते हैं। जब बायो ने ये प्रूव किया, एड्रॉइन डिज तब जाकर कह रही है आई एम शी, आम ही। तो ये लेटेस्ट मॉडर्न राइटर है, तो शी इज़ अवेयर अबाउट द लेटेस्ट थेरीज। तो किसी भी औरत को ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं तो आधा मर्द हूँ, मेरे अंदर तो कमी है कुछ अज़ा की, मैं तो मर्द से कमतर हूँ। और किसी मर्द को ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं मर्द हूँ, बहादुर हूँ, जुर्रतमंद हूँ, और मेरे अंदर जो अज़ा हैं वो औरत के पास नहीं हैं। साइंस कहती है कि मर्द के अंदर भी वो अज़ा मौजूद हैं जो औरत के पास हैं, और औरत के अंदर भी वो अज़ा मौजूद हैं जो मर्द के पास हैं। तो बोथ हैव द बोथ क्वालिटीज। तो किसी की किसी पर कोई बर्तरी ना हुई। तो फिर वो कौन है जो औरत को कहता है मैं तुम्हें चाहूं तो आज़ादी दूं, चाहूं तो आज़ादी ना दूं? वो कौन बेवकूफ़ औरत है जो अपनी आज़ादी मांगने के लिए मर्द का दरवाज़ा बजाती है, खटखटाती है? तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी मर्द से मांगने की अपना हक? तुम्हारा हक है क्योंकि तुम एक कंप्लीट इंसान हो। Whose drowned face sleeps with open eyes, इस रैक का, इस वैमन का, माजी में पड़ी इस खातून का चेहरा स्पॉट सीधा है, जैसे वो सो रही हो, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई हैं जैसे उम्मीद हो। Whose breast still bear the stress, अभी भी इस रैक, इस मस्क शुदा औरत के सीने पर बार है, वजन है, स्ट्रेस है, कोई नोचता है इसे। Whose silver, copper, vermeil cargo lies, और इस रैक के सीने पर बिखरे पड़े हैं सिल्वर, कॉपर, तांबा, चांदी, तांबा, वर्मोल और बेबहा कीमती कार्गो खजाने लाइज पड़े हैं। एब्सक्योरली, गैर वाज़े अंदाज में, डायरेक्शनलेस, इनसाइड बैरल्स, बैरल्स के अंदर, ड्रम्स के अंदर, और बैरल्स क्या हैं? हाफ वेज्ड, वो आध खुले हैं, लेफ्ट टू राइट, और वो पड़े हुए हैं आध खुले, ताकि आध खुले पड़े हुए हैं ताकि वो
گلان سڑان کا شکار ہو جائیں. کتنی خوبصورت اس نے سمبولک اس نے پریزنٹیشن دی ہے کہ آج کی عورت کے اندر کوالٹیز تو موجود ہیں سونے چاندی ہیرے جیسی، لیکن یہ کوالٹیز ڈائریکشن لیس ہیں. یہ کوالٹیز آدھی استعمال ہوتی ہیں، آدھی استعمال نہیں ہوتی. یہ کوالٹیز گلان سڑان کا شکار ہیں، یہ گل سڑ رہی ہیں کہ شعور نہیں ویمن کو، کہ ڈٹرمائن نہیں عورت، کمیٹڈ نہیں عورت، مضبوط نہیں ہو رہی، وہ اپنے اندر کا ڈر ختم نہیں کر رہی، وہ ٹھہر نہیں رہی اس معاشرے میں زمانے میں کہ یس آئی ایم اور میں کمپلیٹ ہوں اور یہ میری کوالٹیز ہیں. وہ چار دیواری میں بند ہو کر، وہ محکوم ہو کر، وہ اپنے آپ کو کمزور کر دیتی ہے. اور کمزور ہونے کے بعد جب وہ مارکیٹ میں آتی ہے جاب کے لیے، کام کے لیے، شادی شدہ زندگی میں آتی ہے، تو یقیناً نہ تو اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، نہ سمجھ بوجھ ہوتی ہے، کیونکہ اس کی پریکٹس مرد سے منفرد ہوئی ہے. وہ گھر کے اندر باؤنڈڈ پریکٹس ہوئی ہے اس کی. تو ظاہری بات ہے مرد کی پریکٹس بھی اگر گھر کے اندر چار دیواری کے اندر آپ کر لیں تو کیا ہوگا؟ وہ بھی باقی مردوں کی نسبت آدھا انسان ہوگا، اس کی سمجھ بوجھ کم ہوگی، بھولا ہوگا، کمزور ہوگا. تو عورت اپنے آپ کو سمجھے، اپنی کوالٹیز کو بروئے کار لائے. We are the half destroyed instruments. We کا مطلب ہم مرد، we کا مطلب ہم عورتیں. صرف عورتوں کو ہی مردوں نے بے حال اور ملبہ نہیں بنایا، بلکہ اپنے آپ کو بھی ملبہ بنایا ہوا ہے. مرد بجائے اس کے کہ بڑے بڑے کارنامے صرف سر انجام دیتا، اس نے بڑے بڑے کارنامے صرف اس لیے سر انجام دیے کہ عورتوں کو امپریس کر سکے. ارے تمہارے یہ شان نہیں ہے، تم بھی اپنی پوری کوالٹیز کو بروئے کار نہیں لا رہے. تم اپنی ڈومیسٹک میٹریمونیل لائف کے اندر اپنے آپ کو الجھا کر اپنی کوالٹیز کو ضائع کر رہے ہو. ایک عورت کو سلجھانے، سدھانے، اسے ٹیم کرنے کے لیے تم اپنی آدھی انرجی ضائع کر رہے ہو. کیوں؟ مرد کو بھی وہ سمجھا رہی ہے، عورتوں کو بھی سمجھا رہی ہے، لیکن میرے خیال میں زیادہ وہ عورتوں کو سمجھا رہی ہے. مردوں سے تو فیور لے رہی ہے کہ میں تمہاری بات بھی کر رہی ہوں. چلو. That once held to a course. ایک مرتبہ یہ انسٹرومنٹ، یہ انسان جو تھے، یہ اپنے صحیح راستے پر شاید تھے. held to a course. The water eating log. اچھا، یہ انسان، یہ شپ، چاہے مرد کا ہے یا عورت کا ہے، یہ شپ ایک وقت اپنے صحیح راستے پر سفر کر رہا تھا، کورس پر تھا. پھر کیا ہوا؟ واٹر ایٹنگ لاگ. اب دیکھتی ہوں تو ان لاگ کو، ان بڑے بڑے لکڑی کے بالوں کو، شہتیر کو، ربس کو، جس لکڑی سے یہ جہاز بنا ہوتا ہے اس کو سکیلٹن کہتے ہیں، تو لاگ کہا ہے. اب یہ لکڑی، اس لکڑی کو پانی کھا رہا ہے، پانی. دا فاؤلڈ کمپس. اور یہاں پر ایک برباد آلودہ سی کمپس بھی پڑی ہے. کمپس کا مطلب آپ کو پتہ ہے، ڈائریکشن بتانے والا، سمت کا تعین کرنے والا آلہ ہوتا ہے کمپس. جیسے آپ کے پاس پرکار ہوتی ہے، کمپس جو ہے شپ میں ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ آپ مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، یہ چیزیں بتاتا ہے. تو اس وقت ریک بھی ہے اور ریک کے پاس کمپس تو ہے، لیکن کمپس آلودہ ہوئی پڑی ہے. اے عورت، تم اپنی کمپس کو، اس کی آلودگی ختم کرو، اس اپنی ڈائریکشنز بناؤ، اپنے آپ کو خوددار بناؤ، اپنے آپ کو اپ ٹائٹ کرو، سٹینڈ کرو اور جیو کمپلیٹ انسان کی طرح، نہ کہ محکوم کی طرح. پوئم تقریباً ختم ہو گئی ہے. ریک اس نے دیکھ لیا. ریک کو اس نے کہا یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، بے بہا قیمتی خزانے اس کے سینے میں ہیں، لیکن یہ ریک بن چکا ہے، ملبہ بن چکا ہے، تباہ ہو گیا ہے. ایک بات تو یہ طے ہو گئی
کہ ماضی کا جو ڈھول بجاتے ہیں کہ اس وقت کی عورت با کمال تھی، وہ کہتی ہے عورت با کمال تھی لیکن اس وقت بھی وہ شیکلڈ تھی، زنجیروں میں تھی اور مست تھی اور وہ تڑپ رہی تھی۔ اس کو تڑپانے والے کون تھے؟ مرد تھے اور رائٹرز تھے اور مارلز بنانے والے تھے اور ان کے بڑے منصوبے تھے، ان کی بڑی سازشیں تھیں۔ دوسری بات اب وہ یہ کہنے جا رہی ہے یہ جیسا بھی ریک ہے، اب لاسٹ ٹینزا میں کہے گی یہ جیسا بھی ریک ہے، یہ جیسی بھی عورت ہم نے ماضی میں دیکھی ہے، جس حالت میں دیکھی ہے، اس بات کو چھوڑ دیجئے۔ کیوں چھوڑ دیجئے؟ کیونکہ یہ ہم نہیں ہیں۔ یہ 2000 سال پہلے کی عورت ہے اور ہم 2000 سال 21ویں صدی کے 2000 سال بعد 21ویں صدی کے انسان ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ کمپیئر مت کرو۔ وی آر، ہم، آئی ایم، میں، یو آر، آپ، ہم مرد ہیں یا عورت ہیں، ہم بائی cowardice اور courage، جرت کے ساتھ یا بزدلی کے ساتھ۔ the one who find our way، اپنا راستہ تلاش کریں، back to the scene، اپنی دنیا میں جا کر، بیک ٹو the scene، اس سین سے اوے ہو کر۔ ہم مرد اور عورتیں آئیے اپنا راستہ تلاش کریں اپنی دنیا میں۔ کیرنگ اے نائف، ہمارے پاس نائف ہے، کیمرہ ہے، بک آف متھس، اور ہمارے پاس ہسٹورین کی بکس ہیں، ہمارے پاس مقدس کتابیں ہیں، ان وچ ظلم یہ ہے کہ یہ مقدس کتابیں، ان میں our names do not appear، میرا اور آپ کا نام نہیں لکھا ہوا۔ یہ ہسٹورین جن لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، جو آئیڈیل پیش کرتے ہیں، وہ انسان نہ تو آپ ہو سکتے ہیں نہ میں ہو سکتا ہوں، کیونکہ یہ ہسٹورین یہ 2000 سال پہلے 5000 سال پہلے کے انسان کی بات کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ہم 2000 سال پہلے کے نہ مرد ہیں نہ عورتیں، ہم تو 21ویں صدی کے لوگ ہیں، تو ہمارے اپنے تقاضے ہیں۔ تو آج کی عورت وہ آج کی عورت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بولڈ ہو، ڈائنگ ہو، کانفیڈنٹ ہو، انٹلیکچوئل ہو، وہ چیسٹ، انوسینٹ یا فیتھفل، یہ باتیں پارینہ ہوئی، جھوٹ ہوئی۔ اب عورت مرد سے حق نہیں چاہتی بلکہ وہ مرد کے برابر جینا چاہتی ہے، وہ مرد کے برابر ہے۔ عورت مین لائک لک نہ بنائے، ایکول ٹو مین، ایکول ان اتھارٹی، ایکول ان مائنڈ، ایکول ان باڈی تم ہو۔ نو نیڈ ٹو بیگ یور رائٹس، یور لبرٹی، یور پلیئرس۔ کسی حاکم سے، کسی معاشرے سے، مرد سے تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، تمہارے اپنے اندر بے شمار کوالٹیز ہیں، تم ان کا تعین کرو، خود ان کو سمجھو اور انہیں بروئے کار لاؤ، اپنی 21 سنچری کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو جیو۔ This is a complete woman and this is a complete man۔